اسلام کے 3 حصے کیے جائیں تو ایک حصہ جو ہے وہ یہ حدیث ہمیں سمجھاتی ہے۔ اور کیا کہا؟ 70 فقہ کے ابواب پر مشتمل یہ حدیث۔ یہی وجہ ہے سید نذیر حسین دہلوی کہتے تھے میں یہ حدیث ہمیشہ 27 دنوں میں پڑھایا کرتا ہوں۔ ایک حدیث کتنے دنوں میں؟ 27 دنوں میں۔ عبد الرحمن ابن مہدی رحمہ اللہ اس لیے کہا کرتے تھے من اراد ان يصنف كتابا فليبدأ فيه بهذا الحديث تنبيها للطالب على تصحيح النية۔ جو کتاب لکھنا چاہتا ہے سب سے پہلے یہ حدیث لکھے اور بتائے کہ میں تو اللہ کی رضا کے لیے حدیث لکھنے لگا ہوں، پڑھاتے وقت بھی اللہ کی رضا کو سامنے رکھنا، نیت کو ٹھیک کرنے کا۔ نیت ٹھیک ہوگی تو عمل قبول ہوگا، اور نیت کے بارے میں اگر علم نہیں ہے تو یاد رکھنا ایک نہیں 10 نقصانات ہیں۔ ہن تواڈے سامنے بیان کر دینے فضیلت الشیخ قاری المقری قاری صہیب احمد صاحب میر محمدی حفظہ اللہ۔ ایک میں اور تواڈے علم چ بات لے آواں، قاری صاحب یہ دونوں برادر لا جڑے نے وہ میرے شاگرد نے، حافظ حمزہ صاحب اور حافظ خباب صاحب، وہ دونوں ہی میرے شاگرد نے الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذي بيده مقاليد الفرج، الصلاة والسلام على صاحب الجبين الأبلج المبعوث بأقوم دين وأعظم منهج، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه السرج، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون۔ قال سيد الفقهاء أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله تعالى، حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان بن عيينة بن أبي عمران الهلالي قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه۔ فضیلت مآب علماء کرام، انتہائی قابل قدر، لائق صد تکریم سامعین مکرم،
اللہ عز و جلال ہم سب کے خالق و مالک اور رازق ہیں، اس کا احسان عظیم ہے جس نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے نوشتہ ہدایت قرآن مجید کو اتارا ہے، پھر اس کی روشنی میں تربیت اور تزکیہ کرنے کے لیے جس ہستی کو ہادی و مرشد بنا کے بھیجا ہے وہ پوری کائنات سے اعلیٰ، ارفع اور اسما ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس ہستی کی زبان سے نکلنے والی بات، اس ہستی کا عمل اور کردار، اس ہستی کا کسی بات پر اقرار کرنا اور کسی بات سے منع کرنا، اس کو حدیث کہتے ہیں۔ آج کی اس مبارک مجلس میں آپ کی خدمت میں 4 گزارشیں رکھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی گزارش، حدیث کس کو کہتے ہیں؟ اور دوسری گزارش، حدیث کے ساتھ محبت اور تعلق مجھے اور آپ کو کیا دنیا اور آخرت میں فوائد دے گا؟ اور تیسری گزارش، اصح الکتب بعد کتاب اللہ العزیز، قرآن مجید کے بعد سب سے اوتھینٹک کتاب صحیح بخاری کی پہلی حدیث امام بخاری نے کون سی بیان کی ہے؟ اور چوتھی اور آخری گزارش، یہ حدیث ہم سے مطالبہ کیا کرتی ہے؟ تو آئیے پہلی چیز کی طرف۔ عربی زبان میں حدیث گفتگو اور کلام کو کہتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتی تھی، کان اذا قام من اللیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تہجد کے لیے بیدار ہوتے، فَإِن كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثَنِي، اگر میں بیدار ہوتی تو مجھ سے بھی وہ کلام کیا کرتے، گفتگو کیا کرتے تھے۔ حدیث سے مراد جہاں کلام اور گفتگو ہے وہاں نئی چیز کو بھی حدیث کہتے ہیں۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے دیکھا کہ بارش ہو رہی ہے اور آپ نے اپنے بازو مبارک سے قمیض کو ہٹایا ہے، کپڑے کو، اور بارش کے نیچے ہاتھ کیا ہے، تو صحابہ نے سوال کیا یہ کیا؟ تو آپ نے جواب دیا، لِأَنَّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ، یہ چونکہ اللہ کی رحمت نئی نئی میرے رب کی طرف سے آئی ہے تو میرا جی چاہا میں اپنے جسم پہ اس کو ڈالوں۔ حدیث کا مطلب بیان کرنا بھی ہوتا ہے۔ اس لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ حدث الناس ما حدجوک بابصارہم، لوگوں کو بیان کیا کرو جب تک وہ انہماک سے سنتے رہیں، جب دل متوجہ ہوں تو بات کیا کرو۔ پوچھا کیسے پتہ چلے گا؟ دل تو نظر نہیں آتا۔ فرمایا 2 نشانیاں ہیں کہ کوئی دل سے سن رہا ہے کہ نہیں۔
اذا التفت بعضهم الى بعض فلا تحدث، جب مجلس میں بیٹھے لوگ دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہوں، بات کرنے والے کی طرف نہ دیکھ رہے ہوں، تو ان کو بیان کرنا بند کرنا۔ وَإِذَا رَأَيْتَ النَّاسَ يَتَسَاءَبُونَ، جب وہ بیٹھے بیٹھے جمائیاں لینا شروع کر دیں تو پھر بھی ان کو حدیث بیان نہ کیا۔ تو پتہ نہیں اب آج جمعے سے بھی تھکے ہوئے ہیں، کوئی بات سنیں گے کہ نہیں؟ ویسے تو ماشاءاللہ بڑی عمدہ گفتگو نے سن لی ہے، تھکے ہوئے تو نہیں ہے نا انشاءاللہ؟ تو پھر میری ایک گزارش ہے، اگر آپ ادب کے ساتھ میں کرنا چاہوں گا، کس کس کے پاس موبائل ہے یا تو اسے آف کر لیں یا اسے کم از کم سائلنٹ موڈ پہ لے جائیں۔ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ حدیث 4 معانی میں لفظ حدیث استعمال ہوا۔ آپ چونکہ حدیث سے محبت کرنے والے ہیں، آپ کو علم ہونا چاہیے کہ اللہ عز و جلال نے اپنی کلام کو بھی حدیث کہا ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ قرآن مجید میں فرشتوں کی کلام کو بھی حدیث کہا گیا ہے۔ هل أتاك حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان آئے، فرشتے تھے، انہوں نے جلدی سے ایک جانور بھون کے سامنے رکھا، انہوں نے ہاتھ ہی نہیں لگایا۔ عربوں کا مزاج ہے کہ جب تک میزبان ساتھ نہ بیٹھے مہمان کھاتے نہیں ہیں، وہ بھی ساتھ آ کے بیٹھ گئے، کہتے ما لکم لا تاکلون، اب کیوں نہیں کھا رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم کھانے والی پارٹی تھوڑے ہیں، ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے هل اتاک حدیث ضیفی، کہ آپ کے پاس ابراہیم کے مہمانوں کی بات نہیں پہنچی؟ حدیث انبیاء اور رسل کی بات کو بھی حدیث کہتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هل اتاک حدیث موسیٰ، کہ آپ کے پاس موسیٰ کی بات پہنچی ہے؟ تقریباً ہر پارے میں موسیٰ کا تذکرہ موجود ہے، بلکہ سب سے خوبصورت قصہ یہ یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے۔ اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے ما کان حدیثا یفترا، یہ کوئی من گھڑت قصہ نہیں ہے، یہ من گھڑت حدیث نہیں ہے، ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، یہ تو اس سے پہلے جتنی بھی چیزیں گزری ہیں اس کی تصدیق کرنے والا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کے قصے کو بھی اللہ نے حدیث کہہ دی، بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سرتاج رسل ہیں، ان کی بات کو بھی حدیث قرآن نے کہا ہے۔ آپ نے اپنی زوجات مطہرات میں سے ایک بیوی سے چپکے سے بات کی، اللہ نے اسے قرآن بنا دیا۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، تو ہر وہ تقدس، جلالت اور عظمت والی بات جس کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے وہ بھی حدیث، جس کی نسبت فرشتوں کی طرف کی جائے وہ بھی حدیث، جس کی نسبت انبیاء اور رسل کی طرف کی جائے وہ بھی حدیث، اور جو زبان اطہر سے نکلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بھی حدیث۔ ویسے حدیث کی تعریف کرنے والے علماء تعریف کرتے ہیں ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او صفت خلقیہ او صفت خلقیہ، ہر وہ بات جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جائے وہ حدیث، ہر وہ عمل جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جائے وہ حدیث۔
ہر وہ تقریر، آپ کا اقرار کہ کوئی عمل صحابی نے کیا اور آپ نے فرمایا آپ نے ٹھیک کیا ہے، یہ بھی حدیث ہے۔ اور اگر آپ نے منع کر دیا کہ ایسا نہیں کرنا، یہ ٹھیک نہیں ہے، تو آپ کا انکار بھی حدیث ہے۔ کوئی صحابی آپ کے تخلیقی اوصاف بیان کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اکحل العینین، آپ کی مبارک آنکھیں اتنی خوبصورت تھیں کہ سرما لگائے بغیر بھی وہ یوں لگتا تھا جیسے سرمگی آنکھیں۔ آپ کے کندھے مبارک کو بیان کرتے ہیں صحابی کو، کأنما، یہ کندھے جس کو دیکھتے صیغ من فضہ، یوں محسوس ہوتا جیسے چاندی کے ڈھالے ہوئے کندھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تخلیقی اوصاف کے بارے میں صحابی کہتے ہیں، ما مسست دیباجا ولا حریرا الین مسا من رسول اللہ، میں نے موٹا ریشم بھی دیکھا، میں نے باریک ریشم بھی دیکھا، لیکن اتنا ملائم نہیں دیکھا کوئی ریشم جتنے آپ کے ہاتھ مبارک ملائم تھے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تخلیقی اوصاف کو اگر کوئی صحابی بیان کرے تو وہ بھی حدیث۔ اگر آپ کے اخلاقی رویوں کو صحابی بیان کرے، کان اشد حیاء من العذراء فی خدرها، روئے زمین پہ کسی کمواری عورت کے اندر اللہ نے اتنا حیا نہیں رکھنا جتنا محمد مصطفیٰ کو حیا عطا کیا، یہ بھی حدیث ہے۔ کان اشجع الناس، اللہ کے رسول بڑے بہادر تھے۔ جب جنگ احزاب ہوئی ہے، چاروں طرف سے دشمن آ گئے، صحابہ بھی سوچ رہے تھے کہ شور آ رہا ہے، کیا ہوا؟ راوی روایت کرتے ہیں ہم باہر نکلنے لگے تو آگے سے دیکھا کہ اللہ کے رسول گھوڑے پہ سوار ہے، اس پہ کوئی چیز رکھی ہوئی نہیں ہے، اور آپ کی گردن میں تلوار آپ نے لٹکائی ہوئی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں لم تراؤ لم تراؤ، خوف کی ضرورت نہیں، جاؤ جا کے سو جاؤ، میں پتہ کر کے آ چکا۔ یہ بھی حدیث ہے۔ 10 سال سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ خدمت کرتے ہیں، لیکن آپ نے ایک مرتبہ بھی یہ نہیں کہا کہ آپ نے یہ کیوں کیا یہ کیوں نہیں کیا۔ آپ کا اخلاق ہے۔ پوری زندگی ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگی خادما ولا امرأة قط، کسی بیوی کو اللہ کے رسول نے پوری زندگی مارا نہیں ہے، نہ اپنے خادم کو مارا ہے۔ یہ اخلاقی رویہ ہے، یہ بھی حدیث۔ ایک الگ بات ہے کہ آج یہ حدیث ویسے بھلا دی گئی ہے، شکایتیں ملتی ہیں، بس جی بات ہوئی تو 2-4 لگا دی، اللہ کے رسول نے نہیں مارا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آج امت اس لفظ سے بھی پریشان ہونے لگ گئی۔ کتنے لوگ اٹھتے ہیں کہتے ہیں قرآن کافیہ میں، حدیث تو 4 صدی میں آئی۔ ارے اللہ کی بندو، آپ نے پڑھا ہو تو آپ کو پتہ چلے کہ 4 صدی میں آئی ہے کہ 1 صدی میں آئی۔ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں پڑھا رہے تھے، بینما نحن حول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکتب، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے حدیث لکھ رہے تھے۔ صحابی کہہ رہے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ تو 4 صدی میں لکھی گئی۔ اللہ کے بندو، صحابی کہتے ہیں ہم نے سوال کیا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر یہ بتائیے، ای المدینتین تفتح اولا، قسطنطین ام روم، روم پہلے فتح ہوگا کہ قسطنطنیہ پہلے فتح ہوگا؟ تو آپ نے لکھوایا مدینۃ ہرقل اولا، ہرقل جو ہے اس کا شہر پہلے فتح ہو۔ اور صحابی کہتے ہیں کہ میں جو بھی اللہ کے رسول بیان کرتے میں لکھ لیا کرتا تھا۔
قریش کہنے لگے آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ کبھی اللہ کے رسول غصے میں ہوتے ہیں، کبھی خوش ہوتے ہیں، آپ ہر بات ہی لکھ لیتے ہو۔ میں نے یہی چیز اللہ کے رسول کو جا کے پیش کر دی، آپ نے فرمایا اکتب والذی نفسی بیدی ما خرج منہ الا الحق، لکھو جو میں کہتا ہوں، اللہ کی قسم اس زبان سے حق ہی نکلتا ہے۔ تو صحابی حدیثیں لکھا کرتے تھے۔ آج بھی سیدنا ابو ہریرہ کا نام کون نہیں جانتا؟ ان کے شاگرد جو ہے جب آتے ان کے پاس، جتنی حدیثیں سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے وہ لکھ کر دکھا کے چیک کروا کے گھر جاتے۔ آج بھی آپ دیکھیں صحیفہ حمام بن منبع جو ہے 138 حدیثیں، گوگل کو آج ہی کھولے، یہ اعتراض کرنے والے چونکہ گوگل کو اپنا بڑا مانتے ہیں، ان سے پوچھیے آج 138 حدیثیں ریکارڈ پہ موجود ہیں جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگردوں نے لکھی۔ حمام بن منبع کون تھا؟ وہ صحیفہ صادقہ پڑھا جس کو دیکھ کے کہتے ہیں عبداللہ بن عمر بن عاص، یہ وہ ساری حدیثیں ہیں جو میں نے ڈائریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کے لکھی ہے، اس کے درمیان کوئی واسطہ نہیں۔ اور حیرانگی کی بات ہے، آپ سب کے دل و دماغ میں یہ بات پیوست ہونی چاہیے، میرا رب علام الغیوب ہے، اس کے تو علم میں تھا کہ کل کو لوگ اٹھیں گے اور حدیث کا انکار کریں گے، اس لیے اللہ ذوالجلال نے 25 مرتبہ قرآن مجید میں لفظ حدیث جو ہے وہ استعمال کیا۔ اپنی کلام یعنی قرآن کے لیے بھی جو تعبیر پیش کی ہے وہ لفظ حدیث سے پیش کی۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ بولا، یہ محدثین نے نہیں گھڑا، یہ کتاب العلم بیٹیاں پڑھیں گی جس میں حدیث موجود ہے۔ صحابہ بیٹھے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، ان من الشجر شجرہ لا تسقط ورقها حدثونی ما ہی، میرے صحابہ بتاؤ درختوں میں ایک ایسا درخت ہے جس کے پتے گرتے نہیں ہیں، حدثونی بتاؤ مجھے، بیان کرو۔ سب صحابہ سوچ رہے ہیں، صحابی بیان کرتے ہیں عبداللہ بن عمر مجھے پتہ تو چل گیا کہ یہ کھجور ہے، لیکن بڑے بیٹھے تھے تو میں نے بولنا پسند نہیں کیا۔ اور سیدنا عمر کہتے ہیں بیٹا اگر تم بتا دیتے تو سرخ اونٹ ملنے پہ مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی تیری اس علمی بلندی کو سن کر مجھے خوشی ہوتی۔ تو حدیثونی خود اللہ کے رسول نے بیان کیا، بلکہ آپ نے حکم دیا حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج ولا تصدقوا ولا تکذبوا، بنی اسرائیل کی باتیں بیان کرو لیکن تصدیق و تکذیب نہ کرو۔ خود صحابی کہتے ہیں عبداللہ ابن مسعود حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثین، ہمیں اللہ کے رسول نے 2 حدیثیں بیان کی۔ یہ حدثنا امام بخاری، امام مسلم، ترمذی، نسائی اور دیگر محدثین استعمال نہیں کرتے، عبداللہ ابن مسعود کہہ رہے حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں حدثنی ابی عمر بن الخطاب، میرے باپ عمر بن خطاب نے مجھے بیان کیا۔ تو یہ لفظ محدثین نے نہیں بنایا، یہ جھوٹ بولتے ہیں جو محدثین پہ اعتراض کرتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری پڑھ کے دیکھیے، قرآن پڑھ کے دیکھیے، احادیث پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ الفاظ کس نے بیان کیے۔ کوئی بول کے کہے گا جی چلو جی حدثنا تو آ گیا تو اخبرنا تو پھر محدثین نے بنایا۔ اور میرے بھائی آپ نے حدیث پڑھی ہو تو آپ کو پتہ چلے، صحابی کہتے ہیں اخبرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہمیں۔ کیا خبر دی؟ ان بیتا فیہ تماثیل لا تدخلہ الملائکہ، جس گھر میں مورتیاں ہوتی ہیں نا رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ یہ صحابی بیان کر رہے ہیں اخبرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اللہ کے رسول نے خبر دی۔ یہ اخبرنا صحابی بول رہے ہیں، کیا خبر دی؟
تطلع الشمس، جب لیلۃ القدر ہوتی ہے تو سورج نکلتا ہے، مثل تسطل شعاع لها، جس طرح کھلا تھال ہوتا ہے اس طرح سورج نکلتا، اس کی شعائیں نہیں ہوتی۔ یہ حدیث بیان کرنے والے صحابی کہتے ہیں اخبرنا، ہمیں خبر دی۔ پھر کہتے ہیں اچھا چلو حدثنا اور اخبرنا تو آ گیا، تو بعض تو حدیثوں میں آتا ہے انبأنا، تو یہ کہاں سے آیا؟ حدیث پڑھی ہو تو پتہ چلے۔ اللہ کے رسول خود فرماتے ہیں الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہوں کے متعلق نہ خبر دوں؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں؟ تو آپ نے خبر دی الاشراک باللہ، سب سے بڑا گناہ شرک ہے، وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ استعمال کیا۔ تعجب کی بات یہ ہے جو یوٹیوب پہ بیٹھتا ہے، جو نیٹ پہ جاتا ہے، دنیا کی ساری تعلیم پڑھی ہوتی ہے، کسی بھی ایسے انسان کی بات سنتا ہے جو حدیث کا انکار کرنے والا ہے، نفرت کرنے والا ہے، حدیث میں شک اور شبہ ڈالنے والا ہے، اس کی بات سن کے مطمئن ہو جاتا ہے۔ کبھی اس حدیث کی کتاب کو پڑھ کے بھی دیکھیے کہ صحابہ کرام نے کس محبت سے یہ ساری حدیثیں اپنے ہاتھ سے لکھی ہیں، صحابہ نے لکھی ہیں، تابعین کو لکھوائی ہیں۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں، ان کے شاگرد سعید بن جبیر کہتے ہیں میں ان کے پیچھے اونٹ پہ بیٹھا ہوتا، جتنی وہ حدیثیں بولتے میں لکھا کرتا اور جانے سے پہلے ان کو سنا کے جاتا۔ دارمی کھولیے، سنن دارمی، بشیر بن نہیق کی روایت ہے کہ سیدنا انس نے، آج بلیک بورڈ ہے، السبورہ کے لفظ موجود ہیں، وہ لکھ کے دکھاتے تھے کہ اس کو نوٹ کر لو، سیدنا انس رضی اللہ تعالی۔ بلکہ اگر کسی کو اللہ نے عقل و دانش دی ہو تو دنیا میں ایک ہی تو شخصیت ہے جس کی پوری زندگی ڈاکومنٹل لائف تھی۔ یہاں پڑھے لکھے بیٹھے ہیں، وہ ڈاکومنٹیشن کو جانتے ہیں کہ کس کو ڈاکومنٹیشن کہتے ہیں، ایک ایک بات لکھی ہوئی اللہ کے رسول۔ یاد کیجئے جب اللہ کے رسول مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہے تھے تو راستے میں ایک بندہ آیا تھا سر قلم کرنے کے لیے، سراقہ بن مالک، اس کا گھوڑا جو ہے زمین میں دھنس گیا تھا، اس نے کہا تھا مجھے امان نامہ لکھ کے دو، تو اللہ کے رسول نے لکھ کے دیا تھا جو اس وقت لکھنے کی چیزیں موجود تھی۔ کیا یہ حدیث نہیں ہے جو اللہ کے رسول نے لکھا ہے؟ مدینہ طیبہ میں آپ آئے ہیں، یہودی بھی تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع، یہ قبائل موجود تھے، آپ نے وہاں میوچل انڈرسٹینڈنگ کے لیے باقاعدہ وہاں لکھا ہے، فرسٹ ریٹن کانسٹیٹیوشن آف دا ورلڈ، دنیا میں سب سے پہلا دستور جو لکھا ہے وہ اللہ کے رسول نے لکھا۔ 54 دفعات تھی، 27 دفعات صرف اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ آپ نے یہودیوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ریمیننگ مسلمانوں کے لیے ہے۔ تو یہ 54 دفعات پر مشتمل جو دستور لکھا اللہ کے رسول نے، یہ حدیث نہیں ہے؟ آپ نے جتنے معاہدات کیے ہیں، جوہینہ قبیلے سے سب سے پہلا معاہدہ کیا ہے، آپ نے 14 معاہدات کیے، سارے کے سارے صحابہ نے لکھے ہیں، صلح حدیبیہ بھی اس میں ہے، یہ حدیث نہیں ہے؟ آپ چونکہ دنیا میں سب سے بڑے اللہ کی طرف سے جج اور قاضی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 537 فیصلے دیوانی کے بھی، کریمنل لاء کے بھی، انٹرنیشنل لاء کے تحت بھی کیے، اور آج سارے کے سارے موجود ہیں۔ اور مجھے تو اس بات پہ حیرانگی ہوتی ہے، حدیث پر اعتراض بھی وہ کرتے ہیں جو اس وطن عزیز میں رہتے ہیں، جس وطن عزیز کے سندھ میں بیٹھ کے ہی یہ سارے فیصلے جمع کرنے والا ابو جعفر الدولی تھا۔ آپ نے خط لکھے ہیں جتنے بادشاہوں کو،
ان میں ایک خط مالا پار جس کو ملی باری آج بولتے ہیں، اس کے بادشاہ کو بھی لکھا، اس وقت یہ ہندوستان پاکستان سارا ایک علاقہ تھا، وہ خط جو ہیں وہ 104 اور 5 خط آج اسی طرح چھپے ہوئے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوں کو جمع کرنے والا انسان موجود ہے، اور وہ اسی طرح خط پڑھے جا سکتے۔ یہ حدیثیں نہیں، بلکہ آپ نے خطبہ دیا۔ یمن سے ایک شخص آیا جس کا نام ابو شاہ تھا، کہتا اللہ کے رسول مجھے یہ لکھ کے دے سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اکتبوا لابی شاہ، یہ ابو شاہ کو یہ خطبہ لکھ کے دے دو۔ صحابہ نے وہ خطبہ لکھ کے دیا۔ یہ حدیث نہیں ہے؟ خطبہ حجۃ الوداع آج کافر بھی مانتے ہیں۔ دیکھیے کتنا بڑا خطبہ ہے، ہیومن رائٹس کا یہ چارٹر مانا جاتا ہے، اور آج بھی اللہ کے رسول کا یہ خطبہ موجود ہے۔ کیا یہ حدیث نہیں؟ میں نے صرف آپ کو ایک جھلک دکھائی ہے کہ آپ کے دل میں یہ بات پیوست ہو جائے کہ دنیا میں جب بھی کوئی کہے کہ حدیث تو 4 صدی میں لکھی گئی، اس جھوٹ کی طرف کبھی توجہ نہ دینا۔ حماد بن اسامہ کہتے ہیں میں نے اس ہاتھ سے 1,00,000 حدیث خود لکھی ہے۔ ان کو کیا پتا ہے کہ محدثین کیا کرتے ہیں؟ کس طرح یزید بن ہارون کہا کرتے تھے، کوئی میرے پاس آ جائے میں اٹھنے نہیں دوں گا جب تک 20,000 حدیثیں سنا نہ دوں۔ ان کو کیا پتا؟ ابو ذر رازی کہتے ہیں صرف قرات پہ مجھے 10,000 حدیثیں یاد ہیں، صرف قرات۔ آپ حیران ہوں گے سن کر، ابن راہوے کہتے تھے کوئی آئے تو صحیح، میرا مہمان بنے تو صحیح، جائے گا تب بھی جب 70,000 حدیثیں سن لے گا۔ کہتے ہیں حدیث کہاں سے آئی؟ یہ سفیان ابن عیینہ جو میں نے ابھی سند پڑھی ہے، امام بخاری کے دادا استاد، حدثنا الحمیدی عبداللہ ابن الزبیر قال حدثنا سفیان ابن عیینہ بن ابی عمران الہلالی۔ یہ جب مکہ تشریف لائے ہیں، لوگوں کا شوق بھی بڑا عجیب تھا، جیسے حضرت بیان کر رہے تھے تو ان کو چبوترے پہ بٹھایا گیا، حدیثیں بیان کرنے لگے۔ ایک بندے کو اتنا شوق، کہتے اور بیان کرے، کہتے اب آپ تھک گئے ہو آرام کر لو، کہتے نہیں حدیثیں بیان کرو۔ انہوں نے پھر بھی حدیثیں بیان کر دی، پھر بس کی کہتے نہیں اور بیان کریں۔ نے کہا بس بھائی اب دیکھیں سورج نکلایا ہے اور گرمی بھی ہے، نہیں مانا انہیں اور بیان کر دیا۔ پھر 30 منٹ میں نے کہا بس، جب ہاتھ آگے کیا نا وہ نیچے گر گیا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ اس نے محسوس کروایا جیسے کسی نے دھکا دیا ہے اور اس کے منہ سے پانی نکلنے لگ گیا۔ سفیان ابن عیینہ پریشان ہو گئے، لوگ کہیں گے کہ سفیان نے حاجی مار دی ہے، جلدی سے گئے بھی مسئلہ کیا ہے؟ تو اس نے آنکھیں بند کیا، کہتا ہے اللہ کی قسم جب تک امام زہری کے طریق سے 100 حدیثیں اور مالک بن دینار کے طریق سے 100 حدیثیں آپ نے نہ سنائی میں اسی طرح رہوں گا۔ ضد دیکھیے، اس لیے امام شافعی کہا کرتے تھے لولا مالک وسفیان بن عیینہ لذهب علم الحجاز، اگر امام مالک اور سفیان بن عیینہ نہ ہوتے تو حجاز کا علم نہ ہوتا۔ اس قدر شوق اور ذوق تھا ان لوگوں میں، یہ امام بخاری نے 6,00,000 حدیثوں کا خلاصہ لکھا، 7,00,000 حدیثوں کے حافظ تھے امام ابو ذر رازی۔ اور کسی نے سوال کیا اتنی حدیثیں آپ نے لکھی ہیں تو پھر سفر کتنا کیا؟ تو کہتے ہیں میں نے 30,000 میل پیدل سفر کیا۔ پوچھنے والا بھی بادشاہی ہوگا، میں کبھی کبھی مزاحن کہتا ہوں کہ پاکستانی ہوگا۔ بس اس نے کہا بس، تو مسکرا کے کہتے ہیں ثم ترکت العد، بھائی اس کے بعد میں نے گننا چھوڑ دیا تھا، چلا تو میں اور بھی پیدل ہوں۔ امام احمد بن حنبل کے بیٹے سے سوال کیا تمہارے باپ کو کتنی حدیثیں یاد ہیں؟
انہوں نے کہا مجھے تو پتہ نہیں ہے. کہا آپ کے باپ کو 10 لاکھ حدیثیں یاد. کہتے ہیں آپ کو کیسے پتہ ہے؟ کہ میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے دور کیا ہوا. ان کو کیا پتہ ہے؟ جو اعتراض کرنے والے ان کو کیا پتہ ہے حدیث کیسے یہاں تک پہنچی ہے، اس کی تاریخ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا انسان پیدا کیا 13 شوال کو 194 ہجری کو. بخارا کے اندر ایک ایسا نوجوان پیدا ہوا جمعے کی نماز کے بعد، آج بھی اتفاق سے جمعہ ہے، جس کو امام بخاری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. جس سے اللہ نے کام لینا ہوتا ہے اللہ اس کی حفاظت کرتے ہیں. جب ان کے باپ دنیا سے جا رہے تھے تو احمد بن حفص بیان کرتے ہیں، میں نے پوچھا بچوں کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تو باپ نے کہا ما ترکت درہما من حرام ولا درہما من شبہ. ایک درہم بھی حرام کا تو دور کی بات ہے، میں نے شبہ کا بھی ایک درہم اپنے مال میں نہیں رکھا. جب ایسا لقمہ اس سے پلنے والے جو لوگ جوان ہوں تو پھر کیسا کام کرے. امام بخاری کے متعلق بیان کرتے ہیں راوی کہ میں نے امام بخاری سے پوچھا اور امام بخاری نے بتایا الہمت حفظ الحدیث وانا فی الکتاب قلت وکم اتی علیک اذ ذاک قال 10 سنین. میں ابھی 10 سال کا تھا تو حدیث سے یاد کرنا اللہ نے میرے دل میں ڈال دیا. تو امام بخاری حدیث پڑھنا شروع کر دیا، قرآن کا حفظ کیا. ان کے استاد ہیں ابو بکر کلوزانی رحمۃ اللہ علیہ. بیان کرتے ہیں کہ ما رأیت مثل محمد ابن اسماعیل البخاری كان يأخذ الكتاب من العلم فيطلع عليه اطلاعة واحدة فيحفظ عامة أطراف الحديث من مرة واحدة. ایک ہی مرتبہ یہ بچہ کتاب کھولتا ہے، ایک ہی مرتبہ بس پڑھتا ہے، اسے حدیث سے یاد ہو جاتی ہے. علامہ بیکندی بیان کرتے ہیں کہ جب بھی امام بخاری پڑھنے آئے ہیں میری مجلس میں تحیرت ولا ازال خائفا، میں حیران ہو جاتا اور میں ڈرتا ہی رہتا کہ کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے، اسے بچے نے پکڑ لینی. یہاں کو 11 سالہ بچہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی بیٹا ہے جس کی عمر 11 سال ہو؟ 11 سال کی عمر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مشہور زمانہ محدث کی کلاس میں بیٹھے تھے تو استاد نے ایک حدیث کی سند پڑھی، اس کو آج امام ابو داود نے اور امام بیہقی نے نقل کیا. اور حدیث پڑھتے وقت کیا کہا؟ سفیان عن ابی الزبیر عن ابراہیم. یہ 11 سالہ بچہ کہتا ہے استاد محترم اگر اجازت ہو تو پوچھ سکتا ہوں؟ آپ اصل کتاب پہ دیکھیے ابا الزبیر لم یروی عن ابراہیم، ابو زبیر تو ابراہیم سے روایت نہیں کرتے. کہاں 11 سالہ بچہ، کہاں مشہور زمانہ محدث. اٹھ کے گئے، کتاب دیکھی، واپس آئے، پوچھتے ہیں کیف ہوا یا غلام، بچے تم بتاؤ. کہتے ہیں سفیان عن ابی زبیر ہوا ابن عادی. یہ لفظ آپ نے نہیں بولے. کہتے ہیں بیٹے ایسا ہی ہے، اللہ تیرے جیسے اور پیدا کرے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھی بیان کرتے ہیں کنت فی مجلس سلیمان بن حرب والبخاری معنا يسمع ولا يكتب. میں بھی تھا اور امام بخاری ایک ہی کلاس میں بیٹھتے تھے، سلیمان بن حرب کی کلاس میں. ہم سارے لکھتے تھے، امام بخاری لکھتے نہیں تھے. ساتھیوں نے کہنا ما لہ لا یکتب،
او بھائی اس کو کیا، یہ کیوں نہیں لکھتا، نہیں جانتے تھے۔ دوسرے نے کہا یرجع الی بخارا ویکتب من حفظہ، یہ میموری کارڈ میں سارا محفوظ کر رہا ہے، بخارا پہنچے گا اور ساری حدیثیں لکھ لے گا۔ بعض بندوں کو نہیں یقین آتا، اس نے کہا لو ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ امام بخاری مسکرائے، کہتے ہیں نکالو اپنی کتابیں جو آپ نے لکھی ہیں، اور 15,000 حدیثیں انہیں سنا دی۔ امام بخاری بغداد میں 8 مرتبہ گئے۔ جب بغداد میں گئے تو طریقہ یہ تھا، وہاں بڑے بڑے کبار علماء ہوتے، جیسے یہ شہر فیصل آباد بھی کبار علماء کا مرجع ہے، تو لوگ امتحان لیا کرتے تھے۔ وہاں جب گئے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا استقبال کیا گیا، صرف 5,000 گھوڑوں پر۔ چپ کر گئے آپ، کتنے گھوڑوں پر؟ اب لگتا نہیں ہے کہ فیصلہ آباد میں 500 گھوڑا ہوگا، 5,000 گھوڑا۔ یہ چھوٹا سا بچہ آیا ہے جس کا اتنا استقبال ہو رہا ہے، مجلس لگی۔ امام ابن حجر اسقلانی بیان کرتے ہیں، ابن عدی کا قصہ لکھتے ہیں، 10 لوگ تیار کیے گئے جن کو سند اور متن گڈ مڈ کر کے دے دیا۔ کیا مطلب؟ حدیث کی سند میں سیدنا ابو ہریرہ ہے، متن سیدنا انس کا لگا دیا۔ جب بیٹھ گئے، 10 بندے جو تیار کیے ہوئے تھے ان میں سے ایک کھڑا ہوا، اس نے حدیث پڑھی، بتاؤ بھئی۔ تو امام بخاری کہتے ہیں لا عارف، میں تو اس حدیث کو نہیں جانتا، دوسری حدیث میں نہیں جانتا، تیسری حدیث میں نہیں جانتا۔ وہ ایک بندہ بول کے کہتا ہے لو یہ محدث ہے، اس کو تو پتہ ہی کچھ نہیں۔ دوسرا کہتا ہے لا الرجل فہم، یہ بندہ سمجھ گیا ہے۔ 100 کی 100 حدیثیں غلط بیان کی گئی، گڈ مڈ کی ہوئی۔ امام بخاری کھڑے ہوئے، جس نے پہلی 10 حدیثیں بیان کی تھی کہتے اٹھو، اما حدیثک الاول فقلت کذا وہو کذا، تو نے پہلی حدیث اس طرح پڑھی ہے، وہ اس طرح نہیں ہے، وہ اس طرح ہے۔ اما حدیثک الثانی فقلت کذا وہو کذا، تو نے دوسری حدیث اس طرح پڑھی ہے، ایسے نہیں ہے، وہ اس طرح ہے۔ اما حدیثک الثالث، 100 کی 100 حدیثیں بیان کی۔ جب یہ قصہ مکمل ہوتا ہے تو امام ابن حجر اسقلانی ایک بات لکھتے ہیں، ما العجب من رده الخطأ الى الصواب فإنه كان حافظا بل العجب من حفظه للخطأ على ترتیب ما القوه من مرة واحدة۔ ہمیں اس بات پہ کوئی بھی تعجب نہیں ہے کہ امام بخاری نے 100 حدیثیں صحیح سنا دی، اور ہمیں تو تعجب اس بات پہ ہو رہا ہے کہ گڈ مڈ حدیثیں بھی ایک مرتبہ 100 سنی اور ساری یاد ہی کر لی، وہ بھی یاد کر لی۔ اللہ ذوالجلال نے اس کو بڑا حافظہ دیا تھا۔ اپنے اساتذہ کے پاس سے پڑھنے جاتے، بلخ اور بخارا اور سمرقند، مکہ اور مدینہ اور مرو اور بصرہ اور کوفہ، یہ تمام، اور بغداد، ہر جگہ سے اساتذہ سے پڑھا۔ کتنی عمر ہوگی؟ کہتے ہیں جب میری 16 سال عمر ہوئی نا، حفظت کتب ابن المبارک ووکیع وعرفت کلام هؤلاء یعنی اصحاب الرأی، جتنی عبداللہ بن مبارک کی کتابیں تھیں، امام وکیع کی کتابیں تھیں، میں نے 16 سال کی عمر میں ساری یاد کر لی تھی، اور میں عقل کے ساتھ جو رد کرنے والے اصحاب الرائے تھے ان کے ہیچ پیچ بھی جان چکا تھا یہ کرتے کیا ہے۔ 18 سال کی عمر ہوئی تو امام بخاری فرماتے صنفت قضايا الصحابة والتابعين وقل اسم في التاريخ إلا وله عندي قصة إلا أني كرهت أن يطول الكتاب۔ میری 18 سال عمر ہوئی تو جتنے فیصلے صحابہ اور تابعین کے تھے میں نے وہ سارے جمع کر لیے، اور یہ کتاب میں نے کہاں لکھی؟ کہاں بیٹھ کے لکھی؟ كنت أكتبه في الليالي المقمرة،
رات کو لکھتا اور چاند کی روشنی میں بیٹھ کے لکھی ہے کتاب۔ کوئی ایسا نام نہیں ہے جس کے بارے میں مجھے قصہ یاد نہ ہو، میں نے تو بس اختصار کیا، بس اتنی سی موٹی کتاب ہے، ابھی انہوں نے اختصار کیا۔ امام بخاری کلاس میں جاتے، ابراہیم الحمدلی استاد ہیں، ان سے پہلے کتابیں لکھی جا چکی تھی، امام مالک کی موطا بھی موجود تھی اور دیگر بھی کتابیں موجود تھیں، لیکن استاد نے کہا لو جمعتم کتابا مختصرا لصحیح سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کاش کو تم میں سے کوئی ایسا ہمت کرے طالب علم جو صحیح حدیثوں پر مشتمل کتاب لکھے۔ کہتے ہیں میں نے دل میں بٹھا لیا میں یہ کام کروں گا جو استاد محترم نے بتایا۔ گھر آئے، خواب آئی، خواب دیکھی کہ میرے ہاتھ میں پنکھا ہے اور اللہ کے رسول سامنے بیٹھے ہیں، میں ہوا دے رہا ہوں۔ بیدی مروحۃ اذب بها عنہ فسألت بعض المعبرین، میں نے تعبیر کرنے والوں سے اس کی تعبیر پوچھی، تعبیر کرنے والوں نے کہا انت تذب عنہ الکذب، لگتا ہے کہ تم ایسا کام کرو گے جس سے اللہ کے رسول سے جھوٹ دور ہو جائے گا۔ کہتے میں نے پھر ذہن بنا لیے کہ اب نے کام کرنا ہی کرنا۔ 23 سال کی عمر میں، کیا عمر ہوتی ہے، سنوپسس تیار کیے، مدینہ میں بیٹھ کر، ریاض الجنہ میں بیٹھ کے آؤٹ لائن خطہ بنایا کہ میں یہ کتاب کیسے لکھوں۔ 16 سال کے اندر یہ کتاب لکھی ہے جس کا آج آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ 16 سال میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 97 کتابوں پر مشتمل، 3450 ابواب پر مشتمل، 7297 حدیثیں، 6 لاکھ حدیثوں کا خلاصہ لکھا۔ اور راوی ابو علی غسانی بیان کرتے ہیں کہ مجھے امام بخاری نے کہا تھا ما وضعت حدیثا فی الجامع الصحیح الا بعدما اغتسلت وصلیت فیہ رکعتین واستخرت اللہ تعالی وتیقنت صحته وجعلته حجتا فیما بینی وبین ربی، میں نے کوئی حدیث صحیح بخاری میں نے لکھی جب تک غسل نہیں کیا، جب تک میں نے 2 رکعتیں نہیں پڑھی، جب تک میں نے استخارہ نہیں کیا، جب تک مجھے رب نے یقین نہیں دلایا کہ یہ صحیح حدیث ہے، اور پھر میں نے اس کو اپنے اور اپنے رب کے درمیان بطور حجت لکھا، حجت بنایا۔ یہاں ایک چھوٹا سا سوال میں اپنے آپ سے بھی کروں گا اور آپ سے بھی، یہاں جتنے بیٹھے ہیں کتنے بھائیوں کو استخارے کی دعا یاد ہے؟ یہ ہر حدیث پہ استخارہ ہوا ہے، اس بندے کا رب سے تعلق کتنا ہوگا، کتنا تعلق ہوگا؟ 2 رکعتیں پڑھی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 16 سال کے اندر یہ کتاب مکمل کی۔ اللہ تعالیٰ نے جن اساتذہ سے پڑھنے کا موقع دیا، امام احمد بن حنبل جو کہا کرتے تھے ما اخرجت خراسان مثل محمد ابن اسماعیل البخاری، لوگوں خراسان کی سرزمین نے امام بخاری جیسا آج تک جنا ہی کوئی نہیں۔ قطعیبہ ان کے استاد ہیں، وہ کہا کرتے تھے کہ لو کان محمد بن اسماعیل فی الصحابہ لکان آیہ، اگر کہیں یہ صحابہ کے دور میں ہوتے نا تو ان کی شان وہی ہوتی جو سیدنا عمر کی شان تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک ہی استاد سے زیادہ ڈرتے تھے، ان کا نام تھا علی بن مدینی، اور وہ کہتے ہیں یہ مجھ سے ایسے ہی ڈرتا رہتا ہے لم یر البخاری مثلہ، لم یر البخاری مثلہ، میں نے تو نہیں دیکھا اس جیسا نوجوان، اس نے بھی اپنی آنکھوں سے اپنے جیسا نہیں دیکھا۔ راوی روایت کرتے ہیں 7 لاکھ حدیثوں کا حافظ ابو زرع رازی کہتے ہیں رأیت ابا زرع الرازی جالسا بین یدی محمد ابن اسماعیل کالصبی یسألہ عن علل الحدیث
میں نے 7 لاکھ حدیثوں کے حافظ کو دیکھا، وہ امام بخاری کے سامنے بچوں کی طرح بیٹھا ہوتا اور حدیث کی علتوں کے بارے میں سوال کر رہا ہوتا تھا۔ امام بخاری کے بارے میں رجاء ابن رجاء کہتے ہیں هو آیت من آیت اللہ كانت تمشی علی الارض، کسی نے اللہ کی نشانی چلتی پھرتی دیکھنی ہے تو امام بخاری کو دیکھو۔ بلکہ فلاس نے یہ بات کہہ کے دروازہ ہی بند کر دیا، کل حدیث لا يعرفه البخاری فلیس بحدیث، جس حدیث کو امام بخاری نہیں جانتے وہ حدیث ہی نہیں ہے۔ اس لیے امام بخاری بھی روایت لائے ہیں صحیح بخاری میں، سیدنا سلمان فارسی بیٹھے تھے، آپ نے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا لو كان الدین عند الثریا لنال به رجل من فارس او قال من ابناء فارس وآخرون منهم لما يلحقوا بهم۔ اس آیت کو پڑھا آپ نے، کہا اگر یہ دین اوج ثریا تک بھی پہنچ جائے تو اتنی بلندی پر جا کر بھی اگر کوئی علم حاصل کرے گا تو فارسی ہوگا یا ان کی اولاد میں سے ہوگا۔ یہ سیدنا سلمان فارسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اللہ کے رسول نے فرمایا۔ محدثین کہتے ہیں کہ اس حدیث کا مصداق امام بخاری ہے۔ امام بخاری نے پہلی حدیث نقل کی ہے اور امام بخاری نے پہلی کتاب کتاب الوحی لے کر آئے، اور بتانا کیا چاہتے ہیں جو آج مجھے اور آپ کو سمجھ کے جانا ہے کہ علم وہی ہے جس کو اللہ نے وحی کے ذریعے اپنے پیغمبر پر اتار دیا۔ کامیاب وہی ہے جو اپنے آپ کو وحی کے تابع کرتا ہے۔ پہلی حدیث لے کے آئے حدثنا الحمیدی عبداللہ ابن الزبیر، یہ وہ استاد ہیں جن سے مکہ میں پڑھا، اور آخری حدیث لے کے آئے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اس استاد سے جس استاد سے امام بخاری نے مدینہ میں پڑھا۔ بتانا یہ چاہتے ہیں وہی مکہ میں شروع ہوئی تھی، مدینہ میں ختم ہوئی، میری کتاب بھی مکی استاد سے شروع ہوگی اور مدنی استاد میں ختم۔ امام بخاری پہلی حدیث بھی لائے ہیں تو غریب، ایک ایک راوی، آخری روایت بھی لائے ہیں تو غریب۔ بتانا یہ چاہتے ہیں بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا، اجنبی اسلام اجنبی لوگوں میں آیا، چند لوگ تھے، اور ایک وقت آئے گا جب سچا اور سچا دین بھی چند لوگوں میں رہ جائے گا، باقی لوگوں میں ختم ہو جائے گا۔ امام بخاری نے پہلی حدیث لکھی ہے انما الاعمال بالنیات۔ عبداللہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے اول العلم النیہ، پہلا علم نیت، جس کے پاس یہ علم نہیں ہے باقی سارا علم ضائع ہے۔ یحییٰ ابن کثیر کہا کرتے تھے تعلموا النیہ فإنها ابلغ من العمل، نیت کرنا سیکھو، یہ علم سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ مطرف بن عبداللہ کہا کرتے تھے صلاح القلب بصلاح العمل وصلاح العمل بصحة النیہ، بندے کا دل کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک اس کے عمل ٹھیک نہ ہو، اور عمل اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک نیت ٹھیک نہ ہو۔ اسی لیے صحابی نے سوال کیا، صحیح ترغیب کی روایت ہے مل ایمان، اللہ کے رسول ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الاخلاص، جس کے اندر اخلاص نہیں ہے اس کا ایمان تو قیمتی نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان امام بخاری نے نقل کیا ہے۔ اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے یہ حدیث اتنی عظیم ہے جس کو آپ ثلث الاسلام کہہ سکتے ہیں۔ اگر اسلام کے 3 حصے کیے جائیں تو ایک حصہ جو ہے وہ یہ حدیث ہمیں سمجھاتی ہے۔ اور کیا کہا؟ 70
اکثر فقہ کے ابواب پر مشتمل یہ حدیث. یہی وجہ ہے سید نذیر حسین دہلوی کہتے تھے میں یہ حدیث ہمیشہ 27 دنوں میں پڑھایا کرتا ہوں. ایک حدیث کتنے دنوں میں؟ 27 دنوں میں. عبد الرحمن ابن مہدی رحمہ اللہ اس لیے کہا کرتے تھے من اراد ان يصنف كتابا فليبدأ فيه بهذا الحديث تنبيها للطالب على تصحيح النية. جو کتاب لکھنا چاہتا ہے سب سے پہلے یہ حدیث لکھے اور بتائے کہ میں تو اللہ کی رضا کے لیے حدیث لکھنے لگا ہوں، پڑھاتے وقت بھی اللہ کی رضا کو سامنے رکھنا، نیت کو ٹھیک کرنے کا. نیت ٹھیک ہوگی تو عمل قبول ہوگا، اور نیت کے بارے میں اگر علم نہیں ہے تو یاد رکھنا ایک نہیں 10 نقصانات ہیں. کیسے پتہ چلے گا کہ نیت ٹھیک ہے؟ مخلص کون ہے؟ کیا فائدے ہیں اس کے؟ اس پہ ہم اپنی بات مکمل کریں گے. نیت اس شخص کی ٹھیک ہے، مخلص وہ ہوتا ہے جس کی پہلی نشانی یہ ہے استواء المدح والذم من العام. کوئی تعریف کرے تو وہ پھولتا نہیں ہے، کوئی مذمت کرے تو منہ نہیں بناتا. کیسے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بندے نے بڑی تعریف کی تو انہوں نے یہ نہیں کہا یہ ہے صحیح میرے تعلق والا، بلکہ کیا کہا اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون. یا اللہ میں نے نہیں کہا کہ میری تعریف کریں، یا اللہ ان کے کہنے پہ میرا مواخذہ نہ کرنا. آج کل تو سیاسی پیسے دے کے بھی نعرے لگواتے ہیں کیا، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں یا اللہ میں نے نہیں کہا، میرا مواخذہ نہ کرنا. واغفر لی واجعلنی خیرا مما یظنون. یا اللہ ان کا گمان ہے نا میرے بارے میں اتنا اچھا ہوں، یا اللہ مجھے ان کے گمان سے بھی اچھا بنا دے. واغفر لی لما لا یعلمون. یا اللہ ان کو تو نہیں پتا، تیرے تو علم میں ہے میری اگر کوئی کمی کوتاہی ہے میرے مالک تو وہ بھی مجھے معاف کر دے. وہ تعریف سے پھولتے نہیں تھے، اور اگر کوئی مذمت بھی کرتا تو پرواہ نہ کرتے. عبد الرحمن بن عوف کون نہیں جانتا؟ عالمی منڈی میں صف اول کے تاجر اور صف اول کے نمازی، 10 مبشرہ میں ان کا نام ہے جن کو جنت کی بشارت ملی ہے. ایک بندہ آ کے کہتے ہیں بئس الرجل انت، بڑے برے آدمی ہو. جواب کیا دینا چاہیے تھا؟ تاجر ہیں آخر، سلیب کرنا چاہیے تھا نا، لٹا لینا چاہیے تھا نا. کہ نہیں، مسکرا کے کہتے ہیں ما عرفنی الا انت. اور بھائی میرا تعارف تو نہیں، لوگ تو بھولے ہی ہوئے تھے. استواء المدح والذم من العام. مخلص کبھی تعریف سے پھولتا نہیں ہے، کبھی کوئی مذمت کرے تو منہ نہیں بناتا. اس لیے اخلاص کا معنی بیان کرتے وقت یحییٰ بن معاذ سے کسی نے پوچھا حضرت سنا ہے اللہ نے بڑی معرفت دے رکھی ہے، ایک راز تو سمجھائیے، اخلاص کس کو کہتے ہیں؟ کہتے بتا دوں؟ کہتے پوچھا تو اس لیے تھا. انہوں نے کہا اذا صار خلقه كخلق الرضيع. دودھ پینے والے بچے کی طرح جب بندے کا اخلاق ہو جائے تو یہ مخلص بن جاتا ہے. دودھ پینے والے بچے کیا مطلب؟ دودھ پینے والا بچہ 1.5 سال کا، 1.25 سال کا، تھوڑی سی سمجھ آ چکی ہوتی. جب اس کو باپ کھلاتا ہے یا والدہ محترمہ کھلاتی ہے، مسکراتا ہے کہ نہیں مسکراتا؟ اگر باپ خوشی میں کہہ دے میرا بیٹا بہت اچھا ہے تو پھر بھی اسمائل پاس کرتا ہے، وہ ہنستا ہے. اور اگر یہ کہہ دے یہ تو بہت ہی گندا ہے پھر کیا کرتا ہے؟ پھر بھی مسکراتا ہے، کیونکہ اسے سمجھ نہیں آتی. اسے صرف یہ پتا ہے کہ میرے باپ اور میری ماں نے اٹھایا ہے. مخلص بھی وہ ہوتا ہے ساری دنیا گالیاں دیتی رہے، ساری دنیا تعریف کرے، وہ کس کے لیے کام کر رہا ہے؟ اسے نہ تعریف کی پرواہ ہے نہ مذمت کی پرواہ ہے. اسے صرف پتہ ہے میرا رب راضی ہے نا، کوئی ٹینشن نہیں. اخلاص یہ ہے. حذیفہ مرعشی بیان کرتے ان تستوی افعال العبد فی الظاہر والباطن
جس کا ظاہر اور باطن ایک ہو اس کو کہتے ہیں مخلص. جو اندر سے اور باہر سے اور، یہ مخلص نہیں ہوتا، یہ تو نفاق ہے. بلکہ حدیث میں آتا ہے جس کے دو چہرے ہیں، قیامت کو دو جہنم کی زبانیں ہوں گی. قیامت کے دن آگ کی زبانیں دو سے ملیں گی. اخلاص یہ ہے، آپ اکیلے ہیں تو پھر بھی آپ نماز پڑھتے ہیں تو نمازوں کی پابندی کریں. جب آپ لوگوں میں ہیں تو تب بھی پابندی کریں. اس لیے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، ریاکار اور اخلاص اختیار کرنے والوں میں فرق یہ ہے. ریاکار کیا ہوتا ہے؟ ینشط اذا کان فی الناس، لوگوں میں تو بڑا ایکٹیو نظر آتا ہے، اکیلا ہو نماز بھی نہیں پڑھتا. ینشط اذا مدح ویکسل اذا ذم، منافق اور ریاکار یہ ہے، تعریف کرتے رہو کام لیتے رہو، تعریف چھوڑ دو تو بیٹھ جائے گا. اور مخلص کیا ہے؟ اس سے دونوں چیزوں سے کہ غرض نہیں ہو، کہتا ہے عبادت کرنی ہے، کام کرنا ہے، میں نے نیکی کا کرنا ہے، مجھے اس سے غرض ہو رہی. اخلاص یہ ہے تجرید القصد تقربا الی اللہ تعالی من کل الشوائب. آپ کے دماغ میں ایک چیز پوست ہو جانی چاہیے، لوگ راضی ہوں یا نہ ہوں میری کوئی غرض نہیں، یہ میری پریورٹی نہیں ہے، میرا رب راضی ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ امام شعبی جس نے 500 صحابہ کو دیکھا ہے، ان کا زمانہ پایا، 48 سے باقاعدہ پڑھا بھی ہے، لقاء بھی ثابت ہے. وہ کہا کرتے تھے رضا الناس غایۃ لا تدرک، ساری زندگی جو چاہے کلا بازیاں لگا لو، لوگ نہیں راضی ہو سکتے، اس لیے اس کو راضی کیا. جب اس کو راضی کرو گے نکیل ڈال کے وہ راضی کروائے گا لوگوں کو. کیوں؟ اس کے بعد سچے. مخلص کی دوسری نشانی یہ ہے، سب سے بڑا غم مخلص کے دل میں ہوتا ہے میری آخرت، میری آخرت، میری آخرت. ایک صحابی آئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مسئلہ پوچھنے آیا ہوں میں، قد امرضتنی، اس نے مجھے بیمار کر دیا ہے، اسقمتنی وارحقتنی، اللہ کے رسول اس نے مجھے تھکا دیا، توڑ دیا ہے. میرے صحابی کون سا مسئلہ؟ کہتے بس اتنا بتا دے میں جہنم سے کیسے بچ سکتا ہوں اور جنت میں کیسے جا سکتا. جب غم یہ بنے کہ میری آخرت کیسے بہتر ہو سکتی ہے تو یہ مخلص ہونے کی نشانی ہے. اس لیے اللہ کے رسول نے 3 انعام بیان کیے ہیں. من كانت الآخرۃ ہمہ، اس بندے کا غم آخرت کا غم بن جاتا ہے، اللہ 3 انعام اسے عطا کرتے ہیں. جمع اللہ لہ شملہ، اس کی زندگی کو منظم اور مرتب کر دیتے ہیں. جعل غناہ فی قلبی، اس کو دل کا امیر بنا دیتے ہیں، جیب خالی بھی ہو تو مسکراتا نظر آتا ہے. وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، دنیا ایسے اس کے پاس آتی ہے جس طرح مالک کے سامنے غلام نکیل ڈال کے اس کی سواری کو لا کے کھڑا کر دیتا ہے. وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ، جس کے صرف غم دنیا کے ہیں، میری فیوچر پلاننگ، میرے بچے کیا کریں گے، میرا سٹیٹس کیسے باہر رہ سکتا ہے. 3 سزائیں تو فوراً مل جاتی ہیں. پہلی سزا فرق اللہ علیہ شملہ، کوئی کام اس کے ہاتھ میں قابو نہیں آتا، صبح بھی نوکری کر رہا ہے، شام کو بھی، پھر بھی روتا ہے، بل پورے نہیں ہوتے ہیں، پھر بھی وہی کچھ. جعل فقرہ بین عینی، کروڑوں کا مالک ہے لیکن زبان کہتی ہے پتہ نہیں کیا بنے گا. آج بھی لوگ کہتے ہیں اوے چینی مہنگی ہوگی. او اللہ کے بندو، تمہارا رب بھی غریب ہو گیا، اس کے خزانے کتنے وسیع ہیں، وہ اور دے دے گا. کیوں چھوٹی چھوٹی بات پہ اتنا پریشان ہو جاتے ہیں؟ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ، ملے گا وہی جو قسمت میں لکھا ہے. مخلص کی تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ شخص کبھی بھی شہرت کو پسند نہیں کرتا، ڈرتا ہے اس بات سے. یہاں تو کسی کا اشتہار پہ نام چھوٹا ہو کہتے ہیں میں نے نہیں جانا، یہی ہوتا ہے.
اور وہاں کیا ہے؟ روم کے ساتھ جنگ ہے، مسلمان آیا، ادھر سے رومی آیا، مسلمان شہید ہو گیا، دوسرا آیا وہ بھی شہید ہو گیا۔ ایک شخص آیا جس نے چہرہ لپیٹا ہوا تھا، اس نے پہلے تو گھمایا اسے میدان میں، پھر ایک ہی وار کیا اور رومی کو ڈھیر کر دیا۔ سارے دوڑے، وہ یہ کون ہے؟ رومی اس لیے ڈر گیا کہ چہرہ لپیٹا، لگتا ہے فرشتے آئے پھر آ گئے، دوڑ گئے، قریب ہو کے دیکھ رہے، اوئے یہ تو عبداللہ بن مبارک ہے، اور عبداللہ بن مبارک رونے لگ گئے، کہتے ہیں یا ابا عمر، ابو عمر مجھے نہیں یقین تھا کہ ذلیل کرنے والوں میں سے تم نکلو گے، تم نے کیوں بتایا کہ یہ کون ہے؟ اس لیے تو میں نے چہرہ لپیٹا تھا۔ یہ ہے اخلاص۔ من احب اللہ احب اللہ یعرفہ الناس، جو اللہ سے سچی محبت کرتا ہے وہ چاہتا ہے صرف اللہ ہی مجھے جانے کو اور نہ جانے۔ اس لیے جب امام جرجانی نے اخلاص کی تعریف لکھی ہے تو لکھا ہے اللہ تطلب لعملک شاہدا غیر اللہ۔ مخلص اخلاص کو اس طرح دیکھتا ہے، دنیا میں ہر وہ چیز قیمتی ہوتی ہے جس کا کوئی گواہ ہو، ریلائیبل ہوتی ہے، لیکن اللہ کے ہاں ریلائیبل چیز وہ ہے جس میں سوائے اللہ کے کوئی گواہ نہ ہو۔ مخلص کی نشانی یہ ہے، جس کے بارے میں حمدون بن احمد سے کسی نے پوچھا، او بھائی بات تم بھی کرتے ہو ہم بھی کرتے ہیں، تمہاری بات میں اور ہماری بات میں فرق بڑا ہے، اور صحابہ کی بات کرے تو مٹھاس بڑی ہے، یہ راز کیا ہے؟ ابھی باتیں وہ بھی تھیں ہماری بھی باتیں۔ کہتے بتاؤ؟ کہتے اس لیے تو آپ سے پوچھا ہے کہ اللہ نے آپ کو بڑی سمجھ دی ہے۔ کہتے غور کرنا، لأنهم تكلموا لعز الإسلام ولنجاة النفوس ولرضا الرحمن۔ صحابہ، تابعین، یہ سارے بات اس لیے کرتے تھے کہ اسلام بلند ہو، لوگ جہنم سے بچ جائیں، اللہ راضی ہو جائے۔ وَنَحْنُ نَتَكَلَّمُ لِعِزِّ النَّفْسِ، ہم باتیں کرتے ہیں کہ ہماری عزت بنے، ہم باتیں کرتے ہیں لِطَلَبِ الدُّنْيَا، بس دنیا مل جائے، ہم باتیں کرتے ہیں کس لیے؟ رضا المخلوق، بندے راضی ہونے چاہیے۔ بھئی جب بات کرنے میں فرق ہے تو نتیجہ میں تو فرق ہوگا نا۔ علی آئے اپنے باپ فضیل ابن عیاض سے پوچھنے کہ میں بڑا پریشان ہوں، باتیں آپ بھی کرتے ہیں سارے کرتے ہیں، یہ صحابہ تابعین اور نیک لوگوں کی باتوں میں مٹھاس، چاشنی، حلاوت اور لذت کہاں سے آ گئی؟ زبانیں ان کی بھی ہیں ہماری بھی ہیں۔ کہتے بیٹا بتاؤں؟ بیٹا لِأَنَّهُمْ أَرَادُوا وَجْهَ اللَّهِ، بیٹا وہ بات کرتے تھے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ اس بات میں پھر مٹھاس شامل کر دیتا۔ اس دن پھر بیٹے کو سمجھ آئی، جس کے بارے میں یہ کہا باپ نے، یا اللہ میرے بیٹے کو مجھ سے بھی اچھا بنا دے۔ تو راوی بیان کرتے ہیں کہ فضیل ابن عیاض نے کہا کہ جب میں رات کو اٹھا تہجد کے لیے تو دیکھا میرا بیٹا پہلے سجدے میں پڑا تھا۔ یہ وہی بیٹا تھا جب بازار میں بیٹھا تو ترازو کو اپنے کپڑے سے صاف کر رہا ہے۔ کسی نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہتا وہ آندھی آئی تھی نا، ہوا آئی تھی نا، تو کچھ گرد اس کے اندر آئی ہے، تو اگر میں نے تول دیا گرد کے ساتھ تو قیامت کو حساب کون دے گا؟ یہ ہے اخلاص، یہ ہے اخلاص۔ اللہ جلال ہمیں یہ اخلاص نصیب فرمائے۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے، اخلاص کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں۔ ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، اللہ کے ہاں صرف وہی عمل قابل قبول ہے جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، وہی عمل قابل قبول ہے، باقی کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ اخلاص ہوگا تو آپ کی عادت عبادت بن جائے گی، آپ کی ضرورت عبادت بن جائے گی۔ کیسے؟ اب سونا تو میری ضرورت بھی ہے، بس اوقات زیادہ سو جائیں تو یہ انسان کی عادت بھی ہے۔ آپ صرف وضو کر لیں، ذکر کر لیں، نیت کر لیں کہ یا اللہ میں نے تہجد پڑھنی ہے، سو جائیں۔ حدیث لمبی ہے،
فغلبت عیناہ حتی اصبح، ساری رات سوئے رہے، صبح اذان ہو جاتی ہے 2 رکعتیں بھی نہیں پڑھ سکے۔ اللہ فرماتی ہے سلایا تو میں نے ہے نا، یہ میرے بندے کی نیت تو تھی نا، میرے فرشتوں لکھو اس کی تہجد، سارا رات اس کی تہجد لکھ دو، ضرورت پوری کی ہے۔ عادت ہے انسان کی سونا، عبادت بن جائے گی، بلکہ اخلاص ہوگا تو معاشرتی برائیاں ختم ہوں گی۔ یہ راز سمجھیے۔ آج لوگ کہتے ہیں کس کو پیسے دیں، کوئی بندہ ملتا ہی نہیں ہے جس پہ اعتماد کرے۔ میں کہتا ہوں اللہ اعتماد والے پیدا کر دے، آپ اپنی نیت کو بھی ذرا ٹھیک کریں۔ آپ کہیں گے یہ کیا ہوا؟ ایک شخص نے کہا لا تصدقن اللیلہ، آج میں صدقہ کروں گا۔ صدقہ لے کے اندھیرے میں نکلا تو چور کو صدق دے کے واپس آ گیا۔ لوگوں نے صبح اٹھ کے کہا لو تصدق علی سارق، رات کو کوئی چور کو صدقہ دے گیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے لا تصدقن اللیلہ، میں آج پھر صدقہ کروں گا۔ رات کو نکلا تو ایک بدکار عورت کو صدقہ دے کے واپس آ گیا۔ لوگوں نے پھر باتیں کی، وہ پھر نہیں رکا، اس کا جی چاہتا تھا خفیہ صدقہ کرنا۔ رات کو صدقہ لے کے نکلا، ایک غنی چہل پہل کر رہا ہوگا، اس کو صدقہ دے کے آ گیا۔ اب غنی کو تو زکوٰۃ نہیں لگتی۔ لوگوں نے پھر باتیں کی، وہ کہتے اللہم لک الحمد علی سارق وعلی زانیہ وعلی غنی، اللہ میں نے تو تیری رضا کے لیے خرچ کیا، تو نے چور کو دلا دیا، تو نے بدکار کو دلا دیا، تو نے غنی کو دلا دیا۔ اللہ ذوالجلال کی طرف سے 4 جواب آئے۔ پہلا جواب اما صدقتک فقد قبلت، اما صدقتک فقد قبلت، میرے بندے پہلے تو پریشانی چھوڑنا، 3 راتوں کا صدقہ قبول ہو گیا ہے۔ دوسرا جواب وَلَعَلَّ السَّارِقِ يَسْتَعِفُ بِهَا عَنْ سَرِقَتِهِ، چور کھا کے زندہ تھا، تیرے خلوص نیت سے مال کی وجہ سے اس نے چوریوں سے توبہ طائب ہو گیا ہے۔ وَلَعَلَّ الزَّانِيَ تَسْتَعِفُ بِهَا عَنْ زِنَاهَا، یہ بدکار کچھ کھا کے زندہ تھی، تیرے مال میں برکت اتنی آئی، اخلاص سے پیش کیے گئے، اس نے ساری زندگی کی سیاہیوں سے توبہ کر لی۔ وَلَعَلَّ الْغَنِيَّ يَعْتَبِرُ مما ينفقه اللہ مما آتاہ اللہ، یہ غنی تھا لیکن بخیل بڑا تھا، تیرے مال میں برکت اتنی آئی یہ بھی خرچ کرنا شروع ہو گیا ہے۔ اخلاص سے عادت عبادت بنتی ہے، عمل قبول ہوتا ہے، معاشرتی بگاڑ ختم ہوتے ہیں۔ آخری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما ينصر اللہ هذه الامہ بضعیفها بدعوتهم وصلاتهم واخلاصهم، اس امت کی مدد اگر آئے گی اللہ کی طرف سے، اس وقت کمزوروں کی وجہ سے آئے گی، جن کو لوگ کمزور سمجھتے ہیں۔ کمزوری کیا ان کی؟ ان کے اندر اخلاص ہے، وہ نمازوں کے پابند بن جائیں، وہ ایک دوسرے کے خیر خواہ بن جائیں، ان لوگوں کی وجہ سے اللہ ذوالجلال کی مدد نازل ہوگی۔ اس لیے میرے بھائی جب بھی کوئی عمل کرے تو یہ دعا پڑھ لیا کرے، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دعا بھی پڑھ لیا کرے، اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ نصیبا، یا اللہ میرے سارے عمل کو صالح بنا۔ صالح وہ ہوتا ہے جو اخلاص اور سنت کے مطابق ہو۔ وَاجْعَلْهُ لِوَجْهِكَ خَالِصًا، اے اللہ صرف اپنے لیے اسے خالص کر لے۔ وَلَا تَجْعَلْ لِأَحَدٍ فِي نَصِيبًا، یا اللہ کسی کا حصہ اس میں نہ رکھنا۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے اللہ ذوالجلال اس ادارے کو دن دگنی ترقی عطا فرمائے، اس کی اساتذہ گرامی کو اللہ کروڑ ہار رحمتوں سے نواز دے، جو بیٹیاں پڑھنے والی ہیں ان کو عالمات ربانیات بنائے، اور وہ اپنی بیٹیوں اور بہنوں کے لیے مثالی عورتیں بنے، قیامت کے دن کے درجات کو بلند فرمائے۔ حاجی حج پہ جاتے ہیں لوگ، حاجیوں کے لیے دعا کرتے ہیں، پائلٹ کے لیے کرتے ہی نہیں، حالانکہ پائلٹ سو جائے تو کون حاجی پہنچے گا۔ اے اللہ اس انتظامیہ کو بھی کروڑ ہا رحمتوں سے نواز، جو ان کے انتظام و انصرام سنبھال رہے ہیں، جس طرح یہ لوگوں کے دلوں کو دین سے منور کر رہے ہیں، اللہ
تو دنیا میں بھی ان کو برکتوں اور عزتوں اور بلندیوں سے نواز، اور جنت میں بھی ان کا اعلیٰ مقام بنا. وآخر دعوانا الحمدللہ.